ہزاروں سال پہلے دنیا پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کا نام تھا شداد۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے حکم پر شہر بن جاتے، لشکر چل پڑتے اور لوگ اس کے سامنے سر جھکا دیتے۔ لیکن ایک دن اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی تقدیر ہی بدل دی۔ اس نے کہا، لوگ کہتے ہیں اللہ نے جنت بنائی ہے، اگر وہ جنت بنا سکتا ہے تو میں بھی زمین پر جنت بنا سکتا ہوں۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک ایسی کہانی بننے والی ہے جو ہمیشہ کے لیے عبرت بن جائے گی۔ شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ دور دور تک صرف اس کا ہی راج چلتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی طاقت پر حیران بھی ہوتے تھے۔ اس کا محل سونے، ہیرے اور موتیوں سے سجا ہوا تھا، مگر اتنی دولت اور طاقت کے باوجود شداد کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اس کے اندر غرور اور تکبر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو محل میں بلایا۔ دربار سج چکا تھا۔ وزیر، سپاہی اور مصاحب سب شداد کے سامنے کھڑے تھے۔ تب شداد نے کہا، میں زمین پر ایسی جنت بنانا چاہتا ہوں جیسی لوگ آسمان کی جنت کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ بادشاہ کو منع کرے۔ ایک وزیر نے دھیرے سے پوچھا، بادشاہ سلامت، ایسی جنت بنانا کیسے ممکن ہوگا؟ شداد مسکرایا اور بولا، دنیا کی ہر دولت میرے پاس ہے، سونا، ہیرے، یاقوت، سب کچھ۔ میں ایسی جنت بناؤں گا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اور پھر اس نے حکم دیا، دنیا کے بہترین معمار، مزدور اور ہنرمند بلائے جائیں۔ شداد کے حکم پر ہر طرف سے لوگ بلائے گئے۔ ہزاروں مزدور اور بہترین معمار ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر ایک ایسی جگہ چنی گئی جہاں ایک شہر بسایا جانا تھا۔ یہ عام شہر نہیں تھا، یہ شداد کی جنت بننے والی تھی۔ سونے کے محل بنائے گئے، دیواروں میں ہیرے اور یاقوت لگائے گئے، درختوں کے تنے سونے کے بنائے گئے اور ان پر موتی اور یاقوت لگائے گئے تاکہ وہ پھلوں کی طرح چمکیں۔ نہریں بنائی گئیں جن کے کنارے قیمتی پتھروں سے سجائے گئے۔ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تو پورا شہر چمک اٹھتا۔ لوگ دور دور سے اس عجیب شہر کو دیکھنے آتے اور ہر کوئی حیران رہ جاتا۔ یہ شہر ایک دن یا ایک سال میں نہیں بنا، اس کی تعمیر میں کئی سال لگ گئے، نسلیں بدل گئیں، مزدور بدل گئے، مگر تعمیر تھی کہ رکتی ہی نہ تھی۔ شداد کا حکم تھا کہ جب تک یہ جنت مکمل نہ ہو، کام نہیں رکنا چاہیے۔ اور آخر کار ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب معماروں نے شداد کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جنت تیار ہو چکی ہے۔ شداد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اپنی جنت دیکھے گا، مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام اس جنت کے دروازے پر ہی لکھا جا چکا ہے۔ جب شداد کو پتہ چلا کہ اس کی جنت مکمل ہو چکی ہے تو اس نے فوراً وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا لشکر تیار کیا، ہزاروں سپاہی، گھوڑے، خدمت گار، یہ سب اس کے ساتھ چل پڑے۔ سفر کے دوران بھی شداد کے چہرے پر فخر اور غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے وزیروں سے کہتا، دنیا نے آج تک ایسی جنت نہیں دیکھی ہوگی۔ لوگ کیوں آخرت کا انتظار کرتے ہیں؟ میں نے تو دنیا میں ہی جنت بنا دی۔ جب لوگ میری جنت دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور پھر کئی دن سفر کے بعد دور سے اس جنت کے محل چمکتے نظر آنے لگے۔ سونے کے محل، چمکتی ہوئی دیواریں، خوبصورت باغ، نہریں، یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ آخر شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس وقت اس کا غرور اپنے عروج پر تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر کہا، دیکھو، یہ ہے میری جنت، اور آج میں اس میں داخل ہو کر دنیا کو دکھا دوں گا کہ انسان بھی جنت بنا سکتا ہے۔
مجھے جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی مرضی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے جنت کی دروازے کی طرف قدم بڑھایا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ آ چکا ہے، اور وہ جنت جو اس نے کئی سالوں میں مکمل کی ہے وہ اس کے اندر داخل بھی نہ ہو پائے گا۔ جیسے ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھنا چاہا، اسی لمحے اللہ کا عذاب آ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ نازل ہوا اور صرف ایک زور کی چیخ لگائی۔ اس چیخ کی آواز اتنی سخت تھی کہ شداد اور اس کا پورا لشکر وہیں گر کر ہلاک ہو گیا۔ شداد جو اپنی جنت پر اتنا فخر کرتا تھا، وہ اس جنت کے اندر قدم بھی نہ رکھ سکا۔ اس کی ساری دولت، اس کا غرور اور اس کی طاقت، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی۔ آج ہزاروں سال گزر چکے ہیں، شداد کا نام صرف ایک کہانی بن کر رہ گیا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی جنت، اس کا غرور، سب کچھ مٹی میں مل گیا ہے۔ لیکن اس کی کہانی آج بھی انسان کو ایک بڑی نصیحت دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی قدرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ بے بس ہے، اور تکبر انسان کو ہمیشہ تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شداد نے زمین پر جنت بنانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کا دروازہ بھی نہ دیکھ سکا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل جنت صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، ہواؤں نے ریت کو اڑایا، طوفان آئے، اور صحرا کی ریت نے آہستہ آہستہ اس شہر کو اپنے اندر چھپا لیا، اور آخرکار وہ عظیم شہر جسے شداد اپنی جنت کہتا تھا، ریت کے نیچے دفن ہو کر دنیا کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جدید دور میں سن 1990 میں عمان کے صحرا میں ماہرین آثار قدیمہ کو ایک قدیم مقام ملا۔ اس جگہ کو اوبار یعنی اٹلانٹس آف دا سینڈز کہا گیا۔ کچھ لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ شاید یہی وہ شہر ہے جسے قدیم روایات میں ارم کہا گیا، اور ممکن ہے کہ یہی شداد کی جنت ہے۔ لیکن جب ماہرین نے تحقیق کی تو ان کا کہنا کچھ اور تھا۔ ان کے مطابق یہ دراصل سونے اور جواہرات سے بنی کوئی جنت نہیں تھی، بلکہ ایک قدیم تجارتی شہر اور قافلوں کا مرکز تھا، جہاں سے صحرائی تجارتی راستے گزرتے تھے۔